دنیا کی ساری فکریں بھلا کے سونا چاہتی ہوں. اور اس کی سوچ میں بہت فرق آ گیا اب، اور جو وہ اب بن گیا ہے مجھے نہیں لگتا میں اس کا زندگی گزار پاؤں. ویسے ہی ہر سانس کا حساب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. ہر روح اپنا رزق لے کر آتی ہے. مجھے کبھی محبت ہوا کرتی تھی. ناظرین، ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم کی اگلی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں. شجینہ کو ہوش تو آ جائے گا اور اس کی حالت خطرے سے باہر بھی ہوگی، لیکن شجینہ سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوگی. اس کا بچہ اس دنیا میں نہیں رہا اور شجینہ اس بات کو لے کر بہت ہی زیادہ پریشان بھی ہو جائے گی، کیونکہ شجینہ نے اپنے بچے کی خاطر بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہوتا ہے اور وہی بچہ اس دنیا میں نہیں ہوتا اور شجینہ اس کا قصوروار مصطفیٰ کو ہی سمجھے گی. شجینہ کی ماں شجینہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے جیسے ہر روح کا رزق اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لکھا ہے اور ویسے ہی ہر انسان کی سانس بھی مقرر کی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، اس لیے تمہارا بچہ اس دنیا میں نہیں ہے. لیکن شجینہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوگی اور اپنی ماں کو جواب دے گی ان سب کا قصوروار صرف اور صرف مصطفیٰ ہے. اور وہی دوسری طرف مصطفیٰ وہ اپارٹمنٹ دیکھنے گیا ہوتا ہے جو اس کے دوست دانش نے اسے دلوایا ہوتا ہے. مصطفیٰ تو شجینہ کو یہ سرپرائز دینا جا رہا تھا کہ اس نے نیا گھر لے لیا ہے، لیکن مصطفیٰ کا سرپرائز ہی رہ جاتا ہے اور شجینہ کو بات بتانے کی نوبت تک نہیں آتی. مصطفیٰ اس گھر میں اکیلا ہوتا ہے اور شجینہ کی باتیں یاد کر رہا ہوتا ہے اور مصطفیٰ کو اپنی غلطی کا احساس بھی شدت سے ہوتا ہے. اس نے شجینہ کے ساتھ بہت برا کیا، کیونکہ جیسے ہی مصطفیٰ اپنے گھر گیا ہوتا ہے تو دیوار پر شجینہ کے لکھے ہوئے نوٹس مصطفیٰ کو مل جاتے ہیں اور مصطفیٰ وہ نوٹس پڑھ کر بہت زیادہ روتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ بھی شجینہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، کیونکہ مصطفیٰ بھی شجینہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا. اور مصطفیٰ شجینہ سے جب ملنے جائے گا تو اسے بھی یہی بات بتائے گا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا اور تم ایسے مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی. شجینہ مصطفیٰ سے کہے گی اب وہ تم پہلے والے مصطفیٰ نہیں رہے جس سے مجھے محبت تھی اور جو اب تم بن چکے ہو، اب میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت مشکل ہو چکا ہے.